بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ یہ اس سلسلے کی 15ویں نشست ہے اور فطرت کا موضوع زیر بحث ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے غامدی صاحب سے جو عقلی سوالات ہیں ان کو مکمل کر کے جو مذہبی بحث شروع ہوتی ہے فطرت کے حوالے سے، اس پر بالکل ابتدائی نوعیت کی گفتگو کی تھی، اور یہ سوال کیا تھا کہ وہی مقدم ہے یا فطرت مقدم ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا آغاز اپنے الہام، اپنے حکم، اپنی بات پہنچا کر کیا ہے، یا جو اندر اس کے شعور موجود ہے اس پر اعتماد کر کے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا؟ اور غامدی صاحب نے بہت تفصیل سے یہ پہلو واضح کیا تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ پہلے ہی انسان کو وحی کی نعمت سے سرفراز کیا گیا۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غامدی صاحب، آخری گفتگو میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کے اندر فطرت کا شعور خالص صورت میں موجود ہے، لیکن پہلے ہی انسان سے وحی کا بھی آغاز ہو گیا۔ تو آپ نے اس کی کچھ تفصیل کی تھی، آپ نے کچھ بتایا تھا، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس اپنے نقطہ نظر کو ابتدائی طور پہ دہرا دیں، وہ ربط گفتگو کا ہمارا پیدا ہو جائے کہ فطرت کی موجودگی میں وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر آدم علیہ السلام کے اندر بھی فطرت موجود تھی، آپ نے اس میں کئی پہلوؤں سے حوالہ دیا تھا، تو وہ کیا آپ کا نقطہ نظر ہے؟ پھر اس پر کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرتا ہوں۔ یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان کا ظہور خارجی تحریکات کے نتیجے میں ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو مسئول ٹھہرا رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مذہب کے معاملے میں یہ چیز ہم پر نہیں چھوڑ دی کہ صدیوں میں ہم کچھ نتائج اخذ کریں اور اس کے بعد اپنے لیے ایک مذہبی لائے عمل بنا لیں، جس طرح ہم دوسرے علوم میں کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی جواب دہ تھے، ان کی اولاد بھی جواب دہ تھی، ہر شخص اپنی اسی زندگی میں جواب دہ ہے اور اس کو پروردگار کے سامنے اپنا نامہ اعمال پیش کرنا ہے۔ تو یہاں یہ ضرورت فوری طور پر لاحق ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے وہ اطلاقات میں بھی متعین کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے اور اس کو ٹرائل اور ایرر کے اس مرحلے سے نہ گزرنا پڑے جس سے اسلامی عام طور پر انسانی علوم گزرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کا جواب دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پہلے دن ہی پیش آ گئی۔ چنانچہ اس میں نے سیدنا آدم کا حوالہ دیا تھا کہ ان کی فطرت کے ظہور کے لیے ایک باغ کا انتخاب کیا گیا، اور جب وہ فطرت بالکل ظاہر ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ کیسے دیکھیں گے چیزوں کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تمہارا استفاء کر رہا ہوں، اور استفاء کے نتیجے میں اب تم پیغمبری کے منصب پر فائز ہو، اور پھر ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ میری یہ ہدایت آتی رہے گی، وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، اور میرے پیغمبر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں، میری ہدایت آتی رہے گی، یعنی جب جب ضرورت ہوگی تم اپنی فطرت کی رہنمائی میں کام کرو گے، اس وقت جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں زندگی کی ابتدا کر دو گے، اختلافات پیدا ہوں گے، اطلاقات کے مسائل پیدا ہوں گے، اس میں میری ہدایت آئے گی اور میری ہدایت کی پیروی ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب اس میں جب یہاں بحث پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام سے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں، تو میں نے یہ اعتراض آپ کے سامنے رکھا تھا جو بالعموم کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر تو فطرت کے شعور کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہمیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا اس کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا۔ اس پر آپ نے کچھ چیزوں کو واضح کیا تھا، بتایا تھا کہ جو شرم کا جذبہ ہے یا حیا کا جذبہ ہے، یا انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا، یہ پھر کیسے ظہور پذیر ہوا۔ تو اس پر یہ سوال ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو شعور جس کو آپ کہتے ہیں فطرت کا شعور اندر موجود تھا، وہ محض دو کیٹیگریز کو الگ الگ جاننے کی ایک استعداد یا ایک صلاحیت تھی کہ پہلے ایک فیکلٹی کا ظہور ہوا کہ بے حیائی کر دی، اور پھر ایک دوسری فیکلٹی کا ظہور ہوا، یعنی فطرت کا جو شعور ان کے اندر تھا اس میں کوئی معیار مقرر نہیں تھا، پہلے بے حیائی ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے چھپا لیا، یعنی ایک چیز اچھی تھی ایک چیز بری تھی، ایک کا ارتکاب یہاں کیا دوسری کا وہاں کیا، کوئی معیار نہیں تھا کہ غلطی ہوئی ہے تو اب بہتری کی طرف میں نے جانا ہے۔ شعور کہاں؟ اس میں معیار کی بحث کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یعنی جب ہم نے یہاں یہ بات کہی تھی کہ جس وقت انہوں نے ایک فعل کا ارتکاب کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، یہ بتایا کہ اس فعل کی نوعیت کیا تھی، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جیسے اب ہمارے اندر شرم کا داعیہ پیدا ہوتا ہے بالکل اسی طرح پیدا ہوا،
اور شرم کا داعیہ پیدا ہونے کے بعد محض یہ نہیں ہے کہ داعیہ پیدا ہوا، انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا کہ اب کیا کریں، نہیں، اس کے بعد انہوں نے کچھ کیا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، متفق یکسفان علیہم من ورق الجنہ. تو اس طرح گویا ایک داعیے کا موجود ہونا، اس کا خارجی تحریک کے نتیجے میں پیدا ہو جانا، اور پھر اس کے بعد اس داعیے کے لازمی نتیجے کے طور پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ظہور میں آ گیا. لیکن ہم سے جب ہم کہتے ہیں کہ داعیہ پیدا ہوا تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے روکا تھا کہ جنسی عمل نہیں کرنا تو اسی وقت روک دیا ہو کہ بے لباس بھی نہیں ہونا، تو یہ جو ظہور میں آیا یہ اصل میں خدا کے اسی حکم کو ان کو یاد آ گیا ہو کہ اب جس طرح غلطی یہ کر دی تو اب مجھے چھپانا بھی چاہیے، اس کا بھی حکم دیا گیا ہوگا. تو پھر یہ حکم بیان ہونا چاہیے تھا قرآن مجید میں، پہلی بات. دوسری یہ کہ پھر اس کے اوپر عمل بھی پہلے ہی مرحلے میں ہو جانا چاہیے تھا. یعنی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ان پر ان کی شرمگاہوں کی یہ حقیقت ہی اس کے بعد واضح ہوئی، بدت لہما سواتہما. اور پھر یہ کہتا ہے کہ ابلیس کے پیش نظر یہ تھا کہ ما وریا عنہما من سواتہما، جو چیز ان سے چھپا دی گئی ہے. یعنی ہوتا کیا ہے، بطور ایک رفع حاجت کے آلات کے تو ہم سب اس سے واقف ہوتے ہیں، بچے بھی واقف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر جنسی داعیہ چھپا ہوا ہے اور یہ اس کے آلات بھی ہیں، یہ چیز وقت کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے. اس میں خارجی تحریک بھی کام کرتی ہے، وہاں بھی اس تحریک نے کام کیا ہے. یعنی جب وہ یہ معاملہ کر بیٹھے، کیسے کر بیٹھے؟ شیطان کے ورگلانے پر. یہ دیکھیے خارجی تحریک آئی، اسی طریقے سے آئی. جب آئی تو اس نے اندر چھپے ہوئے جنسی جذبے ہی کو ابھارا، جب وہ ابھرا تو اس فعل تک پہنچ گیا جس تک وہ اب بھی پہنچتا ہے. ہیجان کی کیفیت جیسے ہی دور ہوئی تو ایک احساس پیدا ہوا. قرآن مجید نے تو اس کی ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا ہے. تو اس میں یہ بات کس اصول پر کہی جائے گی کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، پھر پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، پہلے مرحلے ہی میں ان کو کوئی لباس پہن لینا چاہیے تھا، کوئی پتے اٹھا کے رکھ لینے چاہیے تھے. اس موقع کے اوپر جب قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ جب ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی تو تفق یکسفان علیہم من ورق الجنہ، یہ قرآن کا اپنا بیان ہے. تو ہم سب، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اپنی شرمگاہوں کو اس کیفیت کے بعد، تو جس کو آپ شرم اور حیا سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جذبہ تھا اس کا یہاں ظہور ہوا، تو کوئی تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مثلا شرم حیا نہیں تھی، خوف تھا اور سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ہے تو انہوں نے شرمگاہیں چھپانی شروع کر دی. بہت اچھی بات ہے. تو پھر منہ کے اوپر لینے چاہیے تھے پتے اتار کے، یعنی وہ زیادہ بہتر جگہ تھی لینے کے لیے. منہ چھپا لینا چاہیے تھا خوف کے مارے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے قیاسات کی ہے کوئی گنجائش؟ قرآن مجید سورہ اعراف میں ذرا پڑھیے آپ نکال کے، اس کے بعد پوری تفصیل بیان کرتا ہے کہ دیکھو شیطان اسی طرح آئے گا، تمہارے اندر میں نے ایک لباس التقویٰ رکھا ہے، یہ اس لباس کو اتروا لینا چاہتا ہے، یہ تمہاری اولاد پر بھی اسی طریقے سے حملہ آور ہوگا، اس کے معاملے میں محتاط رہنا. وہ پوری بات بیان کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ نتیجہ کیسے نکلے گا؟ یہ نتیجہ کوئی باہر بیٹھ کے نکالنا چاہتا ہے تو نکالے. اس میں تو توحید کے معاملے میں بھی لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ کوئی چیز نہیں جس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. انسانیت کی ابتدا تو شرک سے ہوئی ہے، اور شرک کا باعث کیا چیز بنی ہے؟ وہ خوف کا داعیہ بنا ہے. تو پھر اس دنیا سے نکل جائیے نا. ہم مذہبیات میں جب داخل ہوں گے تو قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ وہ کیا بات بیان کر رہا ہے. تو ہم سب یہ بات چلیں اگر مان بھی لیں، اس طرح آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ شعور کے اندر یہ حیا کا جذبہ موجود تھا جس کا ظہور ہوا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہے دنیا میں، نہ کوئی خارج میں علم ہے، نہ کوئی اثرات ہیں، نہ کوئی اور ان کے اس تصور یا فطرت کی روشنی کو مس کرنے کی کوئی چیز موجود ہے. ہم آج کے دور میں مثلا کسی انسان کو بتائیں کہ آدم علیہ السلام میں فطرت کا شعور ہوا تھا تو اس کا فائدہ کیا؟ وہاں تو وہ خالص آدمی تھے، ہمارے پیچھے تو یہ سب خیالات اور مغربی فلسفے اور یہ نظریات فطرت ہوتی کیا، یہ بحثیں، تو وہ پوائنٹ آف ریفرنس تو نہیں بنتے نا آدم علیہ السلام پر. ہم تو اس سے پہلے گفتگو کر چکے کہ جب لوگ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے تو ہم وہاں سے بات شروع کریں گے جہاں پہ عقلی مقدمات موجود ہیں. وہاں ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے کہ انسان کے تمام علوم کی اساس یہی ہے. انسان کا حادثہ اخلاقی، انسان کی حص جمالیات، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا اب بھی ظہور ہوتا ہے. تو یہ بحث تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں. وہاں آدم علیہ السلام کو لے کے جائیں گے کیوں؟ جب یہ سوال مذہبیات کے دائرے میں ہوگا تو پھر یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی یہ داستان بیان کی ہے اور اس طرح اس نقطہ نظر کا ابطال کر دیا ہے اپنے اس علم کی بنیاد پر جو خالق ہی کو ہو سکتا تھا کہ انسان کوئی صفحہ سادہ نہیں ہے بلکہ وہ یہ سارے احساسات لے کے آیا ہے، اس کا شعور لے کے آیا ہے، خیر و شر کو پہچانتا ہوا آیا ہے. اس کو صرف ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے نتائج کو دیکھے تو اطلاقات میں کیا کرے.
یہ ضرورت ہوتی ہے. اسی کو میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ تفصیلات کو بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں. یعنی جو کچھ اجمال میں موجود ہے وہ اسی طرح جیسے ایک بیج ڈال دیا گیا ہے وہ نشو و نما پائے گا. اس کے لیے خارجی تحریکات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ سب چیزیں ہوں گی. جب وہ نشو و نما پائے گا تو پھر وہ ایک برگ و بار کا حامل درخت بن جائے گا. اچھا، ہم سے تھوڑی سی میں چاہوں گا مزید اس کی آپ جو اشکال ہے اس کی وضاحت کریں. مثلا آج کے دور میں اگر کوئی آدمی شرمگاہیں کھول کے پھر رہے بازار میں، تو میں اس کو جا کر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ بے حیائی کا کام ہے، اور دیکھو میں تمہیں دیتا ہوں کہ یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے، اور جو پہلا انسان تھا دیکھو اس میں بھی شعور پیدا ہوا تھا، اس نے چھپا لیا. تو گویا میں اس کو یہ مثال نہیں دوں گا کہ بتاؤں گا کہ انسانیت کی ابتدا اسی فطری ظہور سے ہوئی. یعنی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ انسانوں کی بہت بڑی اکثریت نے شرمگاہیں کھول لی ہیں، سڑکوں پر پھرنے لگ گئے ہیں. وہ بات یاد کیجیے جہاں سے ہم نے فطرت کی بحث شروع کی تھی کہ انسان اپنے باطن میں ایک چیز کو محسوس کرتا ہے، یہ اس کا موضوعی احساس ہے. اس احساس کے بعد وہ استقراء کے عمل سے گزرتا ہے. جب وہ استقراء کے عمل سے گزرتا ہے تو کہیں چند مستثنیات سامنے آ جائیں تو آ جائیں، بالعموم انسان کے سامنے وہ بدیہی حقائق آ جاتے ہیں. اسی سے عالمگیر اخلاقیات وجود میں آتی ہے. اس کے اطلاقات میں بعض موقعوں کے اوپر اختلاف کیا جا سکتا ہے تو ہم وہیں سے اپروچ کریں گے. یہ پوری دنیا آدم کا قصہ سناتی ہے. دنیا بھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اخلاقی اصولوں کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کسی کا محاسبہ کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ جزا و سزا کا نظام قائم کرتے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو بات اس وقت شروع ہوئی تھی کہ اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی متون کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں. یعنی یہ گویا جو کچھ ہماری فطرت کا شعور تھا اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویب ہے. یہ واضح ہو گیا کہ انسانیت کی ابتدا قرآن مجید کے بیان کے مطابق ایسے ہی ہوئی، اور اس میں وہ ربط بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ انسان نابینا تھا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ کچھ سن نہیں سکتا تھا، اس میں کوئی بصیرت نہیں تھی، اس میں کوئی شعور نہیں تھا، نہ خیر سے واقف تھا نہ شر سے واقف تھا. نہیں، وہ ان چیزوں سے واقف تھا لیکن بالاجمال واقف تھا. اس اجمال کو تفصیل میں ڈھالنے کے لیے وحی کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور پہلے انسان سے شروع کر دیا گیا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ پہلے ہی انسان سے کیوں شروع کیا گیا، لیکن شروع کر دیا گیا. تو یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر استدلال کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس جو فطرت میں ہدایت موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا تھا. وحی کا سلسلہ پہلے دن شروع ہوا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. اور وہ سلسلہ کس انسان کے لیے شروع ہوا؟ شعور رکھنے والے انسان کے لیے شروع ہوا، خیر و شر کو پہچاننے والے انسان کے لیے شروع ہوا. چنانچہ یوں نہیں ہے کہ ایک ایک چیز وحی نے آ کے بتائی، یوں ہے کہ جو کچھ انسان بالاجمال جانتا تھا اس کے اطلاقات کے بارے میں رہنمائی کی، اس کی تفصیلات کے بارے میں رہنمائی کی. اس وقت بھی آپ الہامی کتابوں کو پڑھیں تو وہ اسی طرح خطاب کرتی. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا، یہ جو بنیادی سوال تھا، ظاہری بات ہے کہ یہ جو دین فطرت کا نقطہ نظر پیش کرتا ہے اس کو تو ابھی ہم زیر بحث لائیں گے آپ سے. یعنی یہ سوال یہاں سے اٹھا تھا کہ یہ ایک مقام ہے جو اس تصور کے خلاف پیش کیا جا سکتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں فطرت کا شعور کچھ نہیں ہے، حکم الہی سب کچھ ہے. میرا سوال اب آپ سے یہ ہے، جو ہمارا مرکزی سوال ہے جو بالکل لوگوں کی طرف سے اعتراض کے طور پہ سامنے آتا ہے، کہ یہ جو پوری بحث تھی، عقل ہماری تقاضا کرتی ہے انسان کی ساخت، اس کی فطرت جس پہ اس کو بنایا گیا ہے اس کا جائزہ لیں، ہمارا داخل، ہمارا تجربہ، ہمارا استقرار سب اسی کی گواہی دیتا ہے. آدم علیہ السلام کے اس قصے کی ابتدائی روشنی میں بھی بات سامنے آتی ہے. لیکن جب کوئی اصول بیان کیا جاتا ہے تو وہ کسی واقعے سے ضمنی طور پہ استنباط کر کے نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی واضح اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. تو کیا قرآن مجید کے اندر فطرت کی اس چیز کو ریفرنس بنانے کے لیے کوئی 2 اور 2 4 کی طرح واضح اسٹیٹمنٹس بھی ہیں؟ قرآن کے کوئی ایسے متعین مقامات بھی ہیں؟ ایسا ہی ہے، یعنی وہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب میں مذہب پر گفتگو کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ کی کتاب اس معاملے کو کیسے پیش کرتی ہے. ابھی ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ خود انسانی فطرت کا مطالعہ بھی یہی بات بتاتا ہے. یعنی انسان اپنی فطرت کو کیسے دیکھتا ہے، فطرت ایک معروضی علم میں کیسے بدلتی ہے، اس سے مختلف علوم کیسے پیدا ہوتے ہیں. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی احساس اس طرح پیدا نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل خود انسانی فطرت کے خلاف ہے. یعنی سماجیات کی بنیادیں موجود ہیں،
عمرانیات کی بنیادیں موجود ہیں، حیاتیات کی بنیادیں موجود ہیں، سائنسی تحقیق کی بنیادیں موجود ہیں، اس کے سوالات بھی انسان پیدا کرتا ہے، علم میں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اپنی ماضی کی میراث سے فائدہ اٹھا کے اپنے علم کو مزید آگے بڑھانے کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اس میں ارتقاء کا ایک سفر بھی طے کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو اخلاقی مقدمات کے بارے میں یہ نہیں کرتا۔ اس استثناء کو تو خود لوگوں پر واضح ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ پوری انسانیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اخلاقی احساس بھی اپنے نتائج کے لحاظ سے ایک عالمگیر حقیقت بن چکا ہے، معروضی حقیقت بن چکا ہے۔ یعنی اقدار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں پڑی ہوئی ہے، یہ صرف ان کے اطلاقات ہوتے ہیں جن میں اختلافات کی مثالیں دے کے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں، وہ چیز ہر علم میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ عرض کر دیا تھا کہ یہی بات قرآن مجید کہتا ہے، یعنی اگر یہ قرآن مجید نہ کہتا تو پھر میں اس کو مذہبیات میں پیش نہ کرتا، یعنی پھر یہ عقلیاتی کی بحث رہتی۔ قرآن بھی یہی بات کہتا ہے۔ تو اس میں آپ ایک ایک چیز جو قرآن مجید میں بیان ہوئی اس کو دیکھیے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ دین ہے کیا، یعنی سب سے بڑا سوال یہی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے اس میں قرآن کا ارشاد کیا ہے۔ یہ سورہ روم ہے، سورہ روم کی آیت 30 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے، پیچھے یہ بیان ہوا ہے کہ جو حقائق تمہیں بتائے گئے ہیں وہ مبرہن ہو گئے ہیں، ان میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، بات واضح ہو گئی۔ یہ کہنے کے بعد کہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو۔ دیکھیے وہی الفاظ استعمال کیے، یعنی یہ جو دین کی ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے یہ کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو تم پر ٹھوس دی گئی ہے، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی پوری بات کہہ دی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ فطرت کوئی ایسی شرع ہے جو آپ فرمائیں گے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پیغمبروں ہی کے ذریعے سے بتائی گئی ہے، ورنہ یہاں یہ جملہ ہونا چاہیے تھا کہ اس فطرت کی پیروی کرو جس کی تعلیم تمہیں اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں نے انسانوں کو اس پر پیدا کیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اگر یہ کوئی مبہم چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان اس کا شعور نہیں رکھتا، اپنی فطرت کو نہیں پہچان سکتا، تو یہ کیا چیز ہے کہ جس کی پیروی کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے؟ عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہاں فطرت اللہ کا نسب جو ہے وہ ایک فعل محذوف پر ہے، تو فرمایا ہے کہ اللہ کا دین اسی پر مبنی ہے، اس فطرت کی پیروی کرو، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ ایسی محکم ہے، اس کو اس طریقے سے راسخ کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے وجود اور تمہاری پیدائش اور تمہاری خلقت کی بنیاد ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرو گے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی دین ہی یہی ہے، اسی پر دین کی بنا قائم کی گئی ہے، اسی کو پیغمبروں نے آ کے تفصیلات میں بدلا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح بیان دیا ہے اس معاملے میں، اس پر جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے۔ اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے، یعنی قرآن مجید نے اس کو گویا آخری درجے میں بنائے استدلال بنا کے پیش کر دیا ہے۔ جب تم دین سے اختلاف کرتے ہو تو کسی خارجی بات سے اختلاف نہیں کرتے، کسی باہر کے حکم سے اختلاف نہیں کرتے، اپنے آپ سے اختلاف کرتے، اس لیے کہ یہ تمہاری فطرت کا خزانہ ہے جس سے تمہیں اب بتایا جا رہا ہے۔ اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے اور اپنے ہی باطن میں چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے۔ اس پر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کو میں نے یہاں نقل کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا، وہ لکھتے ہیں، اس سے واضح ہوا کہ جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک صفحہ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور علف و عادت کی مخلوق ہے، یہ تو اصل میں مقدمہ ہے دین کا انکار کرنے والے لوگوں کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ٹیبولا راسا ہے، یعنی وہ ایک صفحہ سادہ ہے، وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس پر کوئی نقوش نہیں تھے،
صفحہ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور عرف و عادت کی مخلوق ہے، ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن مجید کے اس زمانے میں سب سے بڑے عارف کی شرح ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت اور بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کو خیر و شر اور حق و باطل کی معرفت عطا فرمائی ہے، اور نیکی کو اختیار کرنے اور بدی سے بچنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ودیت فرمایا ہے، لیکن اس کی یہ فطرت حیوانات کی جبلت کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس سے انحراف نہ اختیار کر سکے، بلکہ وہ اپنے اندر اختیار بھی رکھتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، تو اصل میں یہ ارادہ و اختیار ہے جس کی وجہ سے فطرت سے انحراف ہو جاتا ہے۔ فطرت تو موجود ہے اپنی جگہ، اگر یہ ارادہ و اختیار نہ دیا جاتا اور انسان اپنی فطرت کا پابندی رہتا، وہ اس سے انحراف نہ کر سکتا، تو پھر امتحان نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ارادہ و اختیار دیا گیا۔ اس وجہ سے بسا اوقات وہ اس دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں اس طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کا شعور رکھتے ہوئے نہ صرف باطل کی پیروی کرتا ہے، بلکہ باطل کی حمایت میں فلسفے بھی ایجاد کر ڈالتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، یہ اب میں نے اس کی مزید توضیح کی ہے، انبیاء علیہ السلام اسی فطرت کی تفصیل کرتے ہیں، اور اس کے تمام مقتضیات و لوازم، یعنی اس کے کیا آگے تقاضے ہیں، اس سے کیا چیزیں لازم آتی ہیں، اس کے تمام مقتضیات و لوازم کو انسان کے لیے واضح کر دیتے ہیں۔ قرآن نے ذکر اور ذکرہ کا لفظ اسی پہلو سے اپنے لیے استعمال کیا ہے، یعنی جب قرآن کہتا ہے نا یہ ذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تو اصل میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہاری فطرت میں موجود تھا اسی کو نمایاں کرنے، اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کتابیں اتار رہا ہے، یہ پیغمبر بھیج رہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ وہ در حقیقت، وہ یعنی قرآن در حقیقت انہی حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ انہیں فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ در حقیقت قرآن مجید کا اپنا بیان ہے، یعنی نہ فطرت کا لفظ میں نے داخل کر دیا ہے، نہ یہ بات کہ اصل دین یہی ہے، یہ میں نے اپنے طور پر کہہ دی ہے، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے۔ پھر سن لیں وہ آیت، یہ حقائق مبرہن ہو گئے، سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو، اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ دین کی پوری ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے کر انسان کو تخلیق کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا اپنا بیان ہے، اور قرآن مجید کے اس بیان کو آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ استاذ امام نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا، میں نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا، یہی بات ہمارے قدماء بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی دیکھیے، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یونانی منطق اور فلسفوں کا غلبہ ہوا، اس کے نتیجے میں علم کلام کے مباحث پیدا ہوئے، اور پھر وہ ان بھول بھلیاں میں گم ہو کر رہ گئے جو اب ہم معتزلہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی کتاب ہی پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ دیکھیے اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہی آیات ہے، اس پر ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ تَعَالَى فَطَرَ خَلْقَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا ہے تو اپنی معرفت دے کے بنایا ہے، اپنی توحید سکھا کے بنایا ہے، اور یہ سکھا کے بنایا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کما تقدم عند قولہ تعالی، اور اس میں مثال دی ہے، یعنی اپنی اس بات کی تائید میں مثال دی ہے ان آیات کی جن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عہد کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف میں وہ آیات نقل کی ہیں، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ پھر اس کے بعد مزید لکھتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ، اور حدیث میں ہے انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو وہ دین کے معاملے میں بالکل یکسو تھے، یعنی گویا وہ اصل فطرت لے کے آئے۔ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ، اس کے بعد یہ شیاطین ہے، فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ، انہوں نے ان کو انحراف کی طرف آمادہ کیا اور وہ ایک دوسرے راستے کے اوپر لے گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس مضمون کی تائید میں اور احادیث بھی نقل کروں گا،
سنذکر فی الاحادیث ان اللہ تعالی فطر خلقہ علی الاسلام، جس سے واضح ہو جائے گا کہ انسانیت کی پیدائشی اسلام پر ہوئی ہے، یعنی اسلام وہ اللہ کا دین جو فطرت کے اندر ودیت ہے. ثم تری علی بعضهم الادیان الفاسدہ کالیہودیہ والنصرانیہ والمجوسیہ، یہ اس کے بعد بہت سی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے فاسد ادیان کی صورت میں اس پر آ گئی ہیں. تو یہ اصل میں وہ پورا بیان ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بنیاد بنا کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی. اچھا صاحب، یہ جو آیت آپ نے ابھی پڑھی اور اس کی کافی تفصیل کی اور بتایا کہ ہمارے جو قدیم بزرگ ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں، اس آیت میں جو بات زیر بحث ہے اس کو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو الہام، جو وحی، جو دین بھیجا ہے پیغمبروں کے ذریعے وہ فطرت کے مطابق ہے، یعنی فطرت اصل میں کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کیا درست ہے کیا غلط، لیکن جو چیز میں نے بھیجی ہے اگر فطرت کی روشنی میں اس کو سامنے رکھو گے تو وہ تمہیں درست معلوم ہو جائے گی. میں ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پہ اس نقطہ نظر کے برخلاف کہ فطرت شعور ہے یا ایک استعداد ہے، محض صلاحیت ہے. امام ابن تیمیہ کی عبارت ہے میرے سامنے اسی آیت کے اوپر، وہ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ لکھتے ہیں کہ میں فطرت سے مراد اسلام ہے، یہ وہی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. جس دن ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں، اور فطرت کی حق کی مثال کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے قوت بصارت کی صورت سے اگر کسی بھی صاحب بصارت کو بغیر کسی حجاب کے چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور سورج دیکھ لے گا، لیکن یہودیت، مسیحیت اور دیگر باطل اعتقادات کی مثال اس حجاب کی ہے. لوگوں کی فطرت پر پیدا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر انسان اسلام کے عقیدے پر بالفعل پیدا ہوا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. تو جو اعتراض کیا جاتا ہے اس آیت کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں میں نے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، دوسرا اس آیت میں یہ کہاں بیان ہوا ہے کہ فطرت کے اندر میں نے دین ڈال دیا. یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو دین تمہیں پیش کیا جائے گا اس کو تمہارا اندرون قبول کر لے گا. بس یہ ویسے کہاں بیان ہوا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی، ذرا کوئی ایک جملہ بتا دیجئے جس میں وہ بات بیان ہوئی. وہاں تو صریح لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دین وہ فطرت ہے، اس کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اس پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. جو بات امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بالکل دوسری بات ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو فطرت ہے کیا یہ لفظوں میں ڈھل جائے گی خود بخود، یہ خود عقائد میں بدل جائے گی؟ اس میں تو صدیاں لگیں گی. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے باقی علوم فنون میں بھی اسی طرح داخل ہوتا ہے. قرآن مجید کی جو آیت سنائی جا رہی ہے وہ اس علم کی نفی کرتی ہے جس علم کو ہم یہاں حاصل کرتے ہیں. یعنی کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو ماہر سماجیات ہوتا ہے، ماہر عمرانیات ہوتا ہے، وہ پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اپنے اس باطنی علم کو خارج کے ساتھ متعلق کرنے کا عمل شروع کرتا ہے. اس کے بعد خارجی تحریکات اس کو آگے بڑھاتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اندر کا علم باہر نکلنا شروع ہوتا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انسانی فطرت آپ کو بتا دے گی کہ عقیدہ طحاویہ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ بتا رہے ہیں یعنی کیسا ہے تعلق یہ ہے کہ فطرت وہ بنیادی چیزیں رکھتی ہے، اجمال میں وہ سارا دین رکھتی ہے، اس کے تمام مقدمات اندر موجود ہیں، لیکن وہ ایک باقاعدہ دینی ہدایت اور ایک شریعت کی صورت کا بھی اختیار کریں گے جب انبیاء علیہ السلام آئیں گے اور وہ آ کر بتائیں گے. اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ پیدا ہوتے ہی وہ تمام علوم اس پر اڑیل دیے جاتے ہیں، ان کا فطری طور پر ظہور ہوتا ہے جس میں خارجی تحریکات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ علم بن سکے. یہ پوری بات ہے جو ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں. یعنی امام صاحب کی جو بات ہے جو آپ نے پچھلی بات آیت سے اخذ کر کے بتائی تھی اور باقی جو سلف کی آرا ہے، یہ اصل میں اس کی تائید میں وہ ایک اعتراض کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جب کیا کہا جاتا ہے کہ فطرت میں اسلام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی 5 نمازیں جو ہے وہ اپنی فطرت سے اخذ، یعنی وہ آپ کو یہ بتائے گا جیسے ہی وہ شعور کی آنکھ کھولے گا تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ 5 چیزیں ایمانیات میں شامل ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بنیاد موجود ہے، جس طرح بیج کے اندر درخت چھپا ہوا موجود ہے، خیر و شر کا شعور موجود ہے. یعنی دین جس ہدایت کو لے کر آئے اس کے مبادی رکھے ہوئے ہیں، ان کو باہر آنا ہے، اس کو نمودار ہونا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا علم لے کے نہیں آتا، اس وقت تک وہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں جانتا،
نہیں جانتا یعنی یہ خارجی علم کی حیثیت سے نہیں جانتا، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ خارجی علم کی حیثیت سے یا معروضی علم کی حیثیت سے کوئی چیز کس طرح علم بنتی ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ پھر انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ایک میراث کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اس کو ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ سفر جو اس بیج کو درخت بننے کے لیے طے کرنا تھا اور جو شاید صدیوں میں طے ہوتا، وہ اصل میں دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ باقی علوم میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ کسی آدمی کو یہ کہیے کہ وہ ریاضی کا سارا علم اسی طریقے سے حاصل کرے، یعنی جو فطرت کے اندر ودیت کیا گیا ہے اس کا ظہور آپ سے آپ ہونے دیں، تو معاف کیجئے گا اس کے اوپر ہو سکتا ہے 10,000 سال لگ جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یعنی ہمارے اساتذہ جو کچھ انسان اس سے پہلے دریافت کر چکا وہ سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے پہ علم آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ہوتا ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلام کوئی محض استعداد کا نام ہے؟ اسلام اصل میں اس عقیدے کا نام ہے کہ بندہ خدا کے بندے کا شعور لے کے پیدا ہوا، اور یہی وہ شعور ہے جس کو پھر قرآن مجید نے اتمام حجت کے درجے میں سورہ اعراف میں واضح کر دیا ہے۔ اگر اس پر سوالات پورے ہو جائیں تو ہم پھر اس آیت کی طرف جائیں گے، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہاں قرآن مجید کس طریقے سے ایک ایک پہلو کی تعیین کر کے بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں تک میرے پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، جن کے ہاں کوئی بری روایت قائم ہو گئی ہے، جن کو ان کے والدین نے شرک کے راستے پر ڈال دیا ہے، ان لوگوں کو میں کس بنیاد پر مسئول ٹھہراؤں گا قیامت میں؟ تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس آیت پہ ہم آتے ہیں۔ اس پر ایک جو آخری سوال میرا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے قرآن، میں ایک عام ذہن کی الجھن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک آیت پڑھی قرآن کی، اس میں بالکل واضح ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ اس کے بعد قرآن کو ایک دوسرا شخص کھولتا ہے، وہ آیت پڑھتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایک اور آیت کھولتا ہے، اس میں لکھا ہے تم جب پیدا ہوئے تو تم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو اب ان بیانات کی روشنی میں کہ ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ تم پیدا ہوئے کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ نہیں جانتے، میں ان کو سامنے رکھ کے اس آیت کی تشریح کروں گا یا اس کو سامنے رکھ کے اس کی تشریح کروں گا؟ اس میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ محل بالکل الگ ہے جی، یہ محل بیان کیجئے گا کہ ان کا کیا ہے، وہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کیا ودیت کیا گیا ہے، تم کیا صلاحیتیں لے کے آئے ہو، کس چیز کا شعور لے کے آؤ۔ یعنی یہ کیا میں بتاتا ہوں انسان کو کہ تمہاری حصے جمالیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی وہ میرے ہاں جو کتا باندھا ہوا ہے، جو بلی میں نے رکھی ہوئی ہے، جو بکرا میرے گھر میں آتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہ نہیں جانتا اس بات کو کہ پھول میں کیا خوبصورتی ہے۔ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ میں جیسے ہی اپنے بچے کے سامنے اپنا علم رکھتا ہوں تو وہ اس کو اپریشیٹ کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا خود اطلاق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی میں نے مثالیں دی تھی آپ کو۔ اس طرح ہوتا ہے یہ معاملہ۔ تو یہ بات ہے جو اس جگہ بیان ہوئی ہے، یعنی انسان کی فطرت میں کیا رکھا گیا ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے بالکل جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے جب، تو وہ علم سے نہیں کرتا ابتدا۔ یعنی اس دنیا میں جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہ تو زبان بھی نہیں اس جانتا، موقع کے اوپر تو زبان بھی نہیں جانتا، وہ تو اپنی رفع حاجت کی چیزوں کو بھی نہیں جانتا، وہ تو اپنے جنسی تصور کو بھی نہیں جانتا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سکھاتے ہیں اسے، یہ خدا نے اس کے اندر رکھی ہیں، یہ سب کی سب ظہور پذیر ہوتی ہیں، لیکن ظہور پذیر ہونے کے لیے خارجی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علم بننے کے لیے صدیوں کے تعامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دین کے معاملے میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ انسان دینی حقائق کو ایک متعین، ایک مدون صورت دینے کا عمل صدیوں میں کرے، تو انہوں نے پہلے انسان کو نبوت دے دی۔ ٹھیک، پیغام سے بھی جو کہا جا رہا ہے کہ فطرت استعداد ہوتی ہے، اگر اس آیت کو سامنے رکھیں تو اس میں تو استعداد کی بھی نفی ہوگی، کیونکہ بچے کو تو سچ اور جھوٹ اور نیکی اور بدی دو الگ الگ کیٹیگریز بھی نہیں پتہ ہوتی، کوئی چیز معلوم نہیں۔ یہ اصل میں اس آیت کا محل ہی بالکل دوسرا ہے، اور یہ بات ابن تیمیہ ایک بالکل دوسرے محل میں کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ہمارے سلف جب بیان کرتے ہیں فطرت کا کیا مطلب ہے، مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیر بحث آئے گی، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اسلام پر ہوتی ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ استعداد مراد ہے اسلام کو قبول کرنے کی، اسلام پر ہوتی ہے، یعنی وہ دین لے کر آتا ہے، لیکن وہ دین کون سا ہے؟ یعنی وہ ہے جو بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، جو بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، جو امام سرخسی نے مبسوط میں لکھا ہے، جو میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دین کے بنیادی حقائق کا شعور لے کے آتا ہے، ان کو علم بننے کا عمل یہاں دنیا میں ہوتا ہے، یعنی علم کی ابتدا یہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہوتی ہے۔
جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت یہ چیز علم نہیں بن چکی ہوتی کہ تم اس سے بچے سے پوچھو کہ تم اپنی گواہی دو اب گہوارے کے اندر کہ تم مسیح بن کے آئے. یہ چیز ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. آیت کا محل بالکل اور ہے اور اصل حقیقت یہ ہے. یہاں ذرا اس آیت کو بار بار پڑھیے نکال کے سورہ روم میں. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس معاملے میں. یہ میری بنائی ہوئی فطرت ہے, میں نے اس پر انسان کو پیدا کیا ہے, یہی سیدھا دین ہے, اس پر میں نے پیدا کیا ہے. اور پھر حکم دیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ, یہ مکلف ٹھہرا دیا ہے. تمہاری اس فطرت کے اندر جو ہدایت ہے اس کو تبدیل کرنے کی جسارت مت کرنا. پوری بات بیان ہو گئی ہے, کوئی ایک چیز باقی نہیں رہ گئی, بشرطے کہ آدمی مختلف تصورات اور علم کلام کے مباحث سے اپنے آپ کو بلند کر کے اللہ کی کتاب کے سامنے آ کے سرنگوں ہو جائے کہ وہ کس طرح بیان کر رہی ہے ان حقائق. ٹھیک ہے صاحب, بھی آپ نے ایک حدیث پڑھی کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ ابن حجر کا ایک اقتباس ہے میرے سامنے, لکھتے ہیں اور سب سے مشہور قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے اسی آیت پر. اور وہ کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ یہی سلف صالحین کا قول ہے. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ سے مراد اسلام ہے اور اسلام سے مراد فطرت ہے. ابو ہریرہ نے یہ فرمایا ہے, ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ کی روایت بیان کر کے کہ چاہے تو یہ آیت پڑھ لو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ یا چاہے یہ حدیث پڑھ لو. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اعتراض ہوتا ہے, جن اعتراضات کی ہم فہرست کو لے کے چل رہے ہیں, کہ اس میں جو سلف کا فہم ہے, جو ہمارے پرانے صحابہ ہیں, تابعین ہیں, ان کے فہم سے آپ نے اختلاف کر دیا ہے مختلف معاملات میں. میں اسپیسیفکلی اور بڑی دیانتداری سے میں پوچھنا چاہوں گا, اور یہ بطور دلیل نہیں کہ آپ نے سلف کی بات آپ کی تائید میں, لیکن کیا امر واقعہ یہی ہے کہ اس معاملے میں آپ میں اور سلف میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ ادنا درجے میں کوئی اختلاف نہیں. یہی مذہب تھا صحابہ کا, یہی مذہب تھا سلف کا, ایسے ہی دیکھتے تھے وہ. یہ بعد میں بعض چیزیں یونانی منطق کے زیر اثر پیدا ہوئیں, برہانیات کے بعض مقدمات قائم کیے گئے, اس کے نتیجے میں بعض عقلی سوالات پیدا کیے گئے, ان کا جواب دینے کے نتیجے میں ہم نے یہ پرائے شگون پر اپنی ناک کٹوائی. ورنہ تو بالکل واضح, بالکل سادہ چیزیں آپ دیکھیں گے. میں بعد میں دوسری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سلف کیا کہتے ہیں, صحابہ کرام کی تفسیریں کیا ہیں, وہ اسی بات کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں. تو یہ جو ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ روایت پڑھ لو اس میں بھی وہی بات ہے اور یہ آیت پڑھ لو اس میں بھی وہی بات ہے, یعنی یہ بات اصل میں تطبیق کر رہے ہیں. اور میری بات سن لو تو اس میں وہی بات ہے, یعنی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد ہے اسلام. لیکن کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو علم بن کے سامنے آتا ہے, نہیں, وہ اسلام جو اس کی حقیقت ہے. اچھا, وہ حقیقت کیا ہے؟ ہم سب آگے بڑھتے ہیں, جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسری آیت میں زیر بحث ہے قرآن مجید کا, وہ کون سا مقام ہے؟ یعنی اب اس کو ہم ڈیکوڈ کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو فطرت میں رکھی, اجمالاً تھی, تفصیلاً تھی, کیا مبادی ہیں, وہ کہاں پر زیر بحث ہے؟ قرآن مجید میں آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے سورہ اعراف میں کہ وہ لوگ کہ جن کا معاملہ پیغمبروں سے وابستہ نہیں ہو سکا, یعنی وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے, وہ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ان کے پاس نہ تو کوئی نبوت کی روایت تھی اور نہ انہیں اچھی تعلیم ملی اپنے آبا سے. یعنی آبا منتقل کرتے ہیں نا دین کو, دونوں پہلو ہو گئے. یہی سوال آج بھی کیا جاتا ہے, یہی سوال پوچھا جاتا ہے نا, انبیاء تو آئی نہیں, انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک خاص علاقے تک محدود رہی, ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے, دنیا میں جہاں تہاں انسان بس رہے ہیں, ان سے کس بنیاد پر سوال ہوگا؟ اگر اس مقدمے کو آپ مان لیں کہ جب تک پیغمبر کی بات نہیں پہنچے گی اس وقت تک سوال نہیں ہوگا, اس کو مان لیں تو پھر قرآن مجید کے اس مقام کو کیا کریں گے؟ اب یہ سنیے اس میں کیا بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ قرآن مجید نے اس واقعے کا حوالہ دیا ہے جو انسان کی پیدائش سے پہلے پیش آیا اور اس کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے. آپ اس کو پیچھے سے بھی دیکھ لیں, اس کو آگے سے بھی دیکھ لیں. فرمایا ہے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا. اس نے پوچھا تھا, یعنی یہ واقعہ پیش آیا انسانیت کے ساتھ.
اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ عہد کیوں لیا گیا؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس کا جواب دیا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبری رہے، یعنی کسی پیغمبر کی دعوت ہم تک نہیں پہنچی، ہمیں یہ بات بتائی نہیں گئی۔ قیامت کے دن یعنی آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں بیان کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یہ بیان کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر قیامت کے دن حجت قائم ہوگی اور تم مسئول ٹھہرائے جائیں، یعنی مواخذے کی بنیاد ہو جائے گی، مواخذے کی بنیاد۔ یعنی یہ کہا کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبری رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہمیں دین کی میراث ملی وہ اپنے آباء و اجداد سے ملی، تو ہم کیسے حقیقت کو جانتے؟ اللہ تعالیٰ اس عذر کو قبول نہیں کر رہے۔ پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ یعنی یہ وہ بات کہیں کہیں نہ، تو فرمایا ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ گویا پوری کی پوری بات یہاں بھی دیکھیے، کوئی قرآن مجید نے کسر نہیں چھوڑی، یعنی جو عذر پیش کیا جا سکتا تھا اس کو بھی بیان کر جو عذر پیش کیا جا سکتا تھا یہ واضح کیا کہ توحید کا شعور تم لے کے آئے ہو، یہ واضح کیا کہ یہ ایک واقعہ تھا جو تمہارے ساتھ ہوا، یہ واضح کیا۔ اس وقت ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ اس واقعے کی نوعیت کیا تھی، یہ ہماری یادداشت سے کیوں محو کیا، لیکن فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ یہ ہم نے سب اس لیے کیا تاکہ تم اس واقعے کی بنیاد پر مسئول قرار پاؤ، تم سے پوچھا جائے، یہ تمہاری فطرت میں ودیت تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی بھی اس کو ایک واقعے کے طور پر مانتے ہیں، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بھی اس کو ایک واقعے کے طور پر مانا ہے اور تفہیم القرآن میں اس کے دلائل دیے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے اسلاف اس کو فطرت کے بیان کے طور پر بھی لیتے ہیں، گویا ایک تمثیل ہے، دونوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یعنی ایک صورت میں یہ ہوگا کہ واقعہ پیش آیا اور دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ یہ در حقیقت فطرت کے اندر جو علم دیا گیا ہے اس کی تمثیل ہے، اس کا بیان، لیکن نتیجہ تو ایک ہی ہوا، نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ یعنی تم توحید کا علم لے کے آئے ہو، یہ بات کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میری معرفت کی بنیاد تمہارے باطن میں رکھی گئی ہے، کیونکہ اور صرف اتنا نہیں کہا کہ یہ ایک استعداد ہے جو رکھ دی گئی ہے، پیغمبر آئیں گے وہ اس استعداد کی بنیاد پر اپنی دعوت پیش کریں گے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے قیامت میں کھڑے ہو کر یہ عذر نہیں پیش کرو گے کہ ہمارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، ہم تو اس سے بے خبر ہی رہے۔ اور یہ بات تو واقعی ہے، یہ تو تمثیل نہیں ہو سکتی، قیامت میں مواخذہ ہوگا، یعنی قیامت میں مواخذہ ہوگا، اس کا نتیجہ بیان کیا ہے۔ اس میں بھی کچھ چیزیں سن لیجئے۔ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا، یہ میں نے لکھا ہے اس پر، اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحہ قلب پر نقش اور اس کے نہاخانہ دماغ میں پیوست ہے، اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو وہ اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، درا حالے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ واقعہ بھی انسان کی یادداشت سے محو ہوتا ہے، جی، لیکن یہ ایک واقعہ ہے، ہوا ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر ماں کے حقوق قائم ہوتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ لپکتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتا تھا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جو اس کے اندر ہی موجود تھا۔ یعنی انسان جس وقت اللہ تعالیٰ سے متعارف ہوتا ہے، اس کے سامنے خدا کی معرفت کے دلائل رکھے جاتے ہیں تو اس کا باطن اس طریقے سے اس کو قبول کرتا ہے، اس نے اسے پا لیا ہے تو اس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ پا لی ہے۔ اس کے جو نتائج بیان کیے ہیں قرآن مجید نے کہ اس کی بنیاد پر میں تم سے مواخذہ کروں گا، ورنہ تو بیان یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو میں نے تمہاری فطرت میں یہ رکھا ہے، لہٰذا پیغمبر کی دعوت آئے تو تم مکلف ہو کہ اس کو قبول کرو۔ وہ ایک دوسرا پہلو ہے، پیغمبر کی دعوت بھی اس لیے قبول کی جائے گی کہ تمہاری فطرت کے اندر اس کے بنیادی مقدمات موجود ہے، لیکن یہاں تو قرآن مجید نے ساری بساط ہی الٹ دی، انہوں نے کہا اس کی بنیاد پر مسئول ٹھہرایا جاؤ گا، اس کی بنیاد پر پوچھا جائے گا۔ میں قیامت میں یہ عذر قبول نہیں کروں گا کہ ہمیں آبا کی روایت ملی تھی، وہ شرکی کر رہے تھے، میں اس کو قبول نہیں کروں گا کہ تم کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر رہے۔ چنانچہ اس پر بھی میں نے اس کے مقتضیات کو واضح کیا ہے۔
یعنی جہاں تک توحید اور بدیہات فطرت کا تعلق ہے ان کے بارے میں مجرد اس اقرار کی بنا پر، یعنی یہ جو اقرار لیا گیا لست بربکم، بنی آدم کا مواخذہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان سے انحراف کے لیے کسی کا یہ عذر خدا کے ہاں مسموع نہیں ہوگا، یعنی سنا نہیں جائے گا کہ اسے کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے یہ انحراف خارجی اثرات کے نتیجے میں اختیار کیا تھا۔ دونوں ہی عذر ہو سکتے تھے، دعوت نہیں پہنچی، میرے ماحول میں یہ چیز موجود تھی، دونوں کی نفی کر دی، اور اس کے ذمہ دار اس کے باپ دادا اور اس کا ماحول ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے کہ ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات سنائی، قرآن مجید کا ترجمہ بتایا، یہ بالکل وہی بات ہے۔ یعنی جس طرح سورہ روم میں کہا کہ یہ تو تمہاری فطرت ہے دین، وہ کیا تھا اصل میں؟ توحید۔ یہاں بتایا کہ یہ تمہاری فطرت کیسے بنی، پورا پروسیس بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اس کی بنیاد پر تم مسئول ہو، اس کی بنیاد پر جواب دہ ہو۔ یہ جو نقطہ نظر ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی نقطہ نظر ہے جو ہمارے اہل علم نے اختیار کیے، تو اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ یعنی ہمارے جو سلف ہیں، ہمارے جو صحابہ تابعین ہیں، بزرگ ہیں، مفسرین، ان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کیا یہی نقطہ نظر اختیار کیا؟ اسی چیز کو وہ بیان کرتے ہیں یا اس سے مختلف کوئی بات ہے کہ جو انہوں نے بیان فرمائی ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ یہ ابن کثیر ہے، میں اس لیے اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ اس میں حقیقت میں سلف کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، یعنی اس میں باقی چیزیں زیر بحث نہیں ہوتی۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یعنی جس طرح میں نے وہاں آپ کو قرآن مجید کی آیات سنائی، ان کا ترجمہ سنایا، میں نے جو اس کی شرح کی ہے وہ بتا دی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہی آیات ہیں، یعنی وہی سورہ اعراف کی آیات، یہ آیات 172 سے 174 تک ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ یخبر تعالی، اللہ اطلاع دے رہا ہے کیا؟ انہ استخرج ذریت بنی آدم من اصلابہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، شاہدین علی انفسہم، ان کے اپنے وجود پر انہیں گواہ ٹھہراتے ہوئے۔ کس بات کا گواہ؟ ان اللہ ربہم و ملیکہم، کہ اللہ ان کا رب ہے، وہی ان کا بادشاہ ہے، وانہ لا الہ الا ہو، اور اس بات پر گواہ ٹھہراتے ہوئے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ چونکہ نقطہ نظر دوسرا رکھتے ہیں کہ یہ فطرت کا بیان ہے، تو کہتے ہیں کما انہ تعالی فطرہم علی ذالک وجبلہم علیہ، یعنی یہ بات گویا اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اس فطرت پر، ان کی تخلیق اس کے اوپر ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھا آپ نے کہ وہاں انہوں نے حوالہ دیا اس آیت کا اور یہاں اس آیت کا، دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قال تعالی فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ بالکل وہی بات ہے جو انہوں نے بیان کر دی، اس کو بھی آپ لے لیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے زمانے میں اب استاذ امام ہے، آپ ایک مدرسہ فکر کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی تو ہماری روایتی علمی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں، یہ مولانا مودودی کی تفسیر مولانا مودودی ہے۔ اچھا، اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی، وہی آیت، وہی سورہ اعراف کی آیات جو میں نے ابھی پڑھی آپ کو، ان کا وہی ترجمہ انہوں نے کیا۔ اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کے پوری طرح ذمہ دار قرار پائیں۔ انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لا علمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری ذمہ ہو سکیں۔ گویا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ اس ازلی عہد و میثاق کو، یعنی وہ جو ہماری پیدائش سے بھی پہلے لیا گیا، اس ازلی عہد و میثاق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نوع انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الہ واحد اور رب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے
کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بالکلیہ بری ہو سکتا. یہ انہوں نے بنیاد بنائی. اس کے بعد ظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میثاق ہے اس کی یاد کیوں محو کر دی گئی؟ ہمارے اندر اس کی یاد باقی نہیں رہی. اس کا جواب دیتے ہوئے پھر وہ پوری بحث کر ڈالتے ہیں جو آپ فطرت کی کر رہے ہیں، اور ذرا سنیے اس کو. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میثاق کا نقش انسان کے شعور اور حافظے میں تازہ رہنے دیا جاتا تو انسان کا دنیا کی موجودہ امتحان گاہ میں بھیجا جانا سرے سے فضول ہو جاتا، کیونکہ اس کے بعد تو اس آزمائش و امتحان کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہ جاتے، یعنی جس میں انسان کو ڈالا دکھائی دیا جاتا آپ کو. لہذا اس نقش کو شعور و حافظہ میں تو تازہ نہیں رکھا گیا، لیکن وہ تحت الشعور سب کانشس مائنڈ اور وجدان انٹیوشن میں یقیناً محفوظ ہے. اس کا حال وہی ہے جو ہمارے تمام دوسرے تحت شعوری اور وجدانی علوم کا حال ہے. تہذیب و تمدن اور اخلاق و معاملات کے تمام شعبوں میں انسان سے آج تک جو کچھ ظہور میں آیا ہے وہ سب در حقیقت انسان کے اندر بالقوہ پوٹینشیلی موجود تھا. یہی وہ بحث ہے جو ہم کر چکے. یعنی اس طرح ہمارے تمام علوم پیدا ہوتے ہیں، یہ چیز بھی اسی طرح ہے آپ کے اندر. خارجی محرکات اور داخلی تحریکات نے مل جل کر اگر کچھ کیا ہے یعنی یہ علوم باہر نہیں پڑے ہوئے، اگر کچھ کیا ہے تو صرف اتنا کہ جو کچھ بالقوہ تھا، یعنی جو پوٹینشلی اندر تھا اسے بالفعل کر دیا، وہ سامنے آ گیا. یعنی علم آپ کے اندر موجود ہے. باقی سارے علوم بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، مذہب بھی ایسے ہی پیدا ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ مذہب جیسے ہی بنیاد بناتا ہے تو اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت سامنے آ جاتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی ماحولی تاثیر اور کوئی داخلی تحریک انسان کے اندر کوئی چیز بھی جو اس کے اندر بالقوہ موجود نہ ہو ہرگز پیدا نہیں کر سکتی. یعنی یہ بات کہ انسان کو خارج سے چیزیں ملتی ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ سب مؤثرات اگر تمام زور بھی صرف کر دیں، اپنا تمام زور بھی صرف کر دیں، تو ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے جو انسان کے اندر بالقوہ موجود ہیں کسی چیز کو قطعی محو کر دیں. یعنی نہ خارجی تحریکات آپ کو کوئی نادر چیز دے سکتی ہیں جس کو بالقوہ آپ کے اندر نہیں رکھا گیا، اور جو کچھ بالقوہ اندر رکھ دیا گیا ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو محو نہیں کر سکتی. دونوں چیزوں کے بارے میں بیان کر کے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، یعنی خارجی محرکات زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اسے اصل فطرت سے منحرف کر دیں، پرورجن پیدا کر دیں. لیکن وہ چیز تمام تحریفات و تمسیخات کے باوجود یعنی انحراف پر آمادہ کرنے والی چیزیں، مسخ کر دینے والی چیزیں کے باوجود اندر موجود رہے گی، ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتی رہے گی اور خارجی اپیل کا جواب دینے کے لیے مستعد رہے گی. یہ معاملہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہمارے تمام تحت شعوری اور وجدانی علوم کے ساتھ عام ہے. یہ ساری بحث جو ہم نے پیچھے کی ہے وہ اصل میں اسی اجمال کی تفصیل، خلاصہ کر دیا اس کا. وہ کہتے ہیں وہ سب ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں، یعنی یہ سارے علوم، یہ عمرانیات، یہ سماجیات، یہ حیاتیات، جو علوم آپ نے دریافت کیے ہیں وہ سب ہمارے اندر بالقوہ موجود ہے، اور ان کے موجود ہونے کا یقینی ثبوت ان چیزوں سے ہمیں ملتا ہے جو بالفعل ہم سے ظاہر ہوتی ہیں. ان سب کے ظہور میں آنے کے لیے، یعنی غلط فہمی یہ ہوتی ہے نا کہ یہ خود بخود کیوں نہیں آ جاتی، ان سب کے ظہور میں آنے کے لیے خارجی تذکیر، یاد دہانی، تعلیم و تربیت اور تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو کچھ ہم سے ظاہر ہوتا ہے وہ گویا در حقیقت خارجی اپیل کا وہ جواب ہے جو ہمارے اندر کی بالقوہ موجودات کی طرف سے ملتا ہے. بالقوہ موجودات جو موجود ہے، جو ہمارے اندر وہ پوٹینشلی چیزیں رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اصل میں اس کا جواب ہوتا ہے. ان سب کو اندر کی غلط خواہشات اور باہر کی غلط تاثیرات دبا کر، پردہ ڈال کر، منحرف اور مسخ کر کے کالعدم کر سکتی ہیں، مگر بالکل معدوم نہیں کر سکتی. اور اسی لیے اندرونی احساس اور بیرونی سعی دونوں سے اصلاح اور تبدیلی ممکن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو اصلاح اور تبدیلی کا عمل ہی نہیں ہو سکتا.
انسان رسپونڈ نہیں کرے گا اس کو. ٹھیک ٹھیک یہی کیفیت، یہ پہلے انہوں نے علوم کی بنیاد واضح کی، ٹھیک ٹھیک یہی کیفیت اس وجدانی علم کی بھی ہے جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے. یہی دین ہے، یعنی وہ علم جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے. اس کے موجود ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر دور میں، زمین کے ہر خطے میں، ہر بستی اور ہر پشت اور ہر نسل میں ابھرتا رہا ہے، اور کبھی دنیا کی کوئی طاقت اسے محو کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اس کے مطابق حقیقت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی وہ ابھر کر بالفعل ہماری زندگی میں کار فرما ہوا ہے، اس نے صالح اور مفید نتائج ہی پیدا کیے. اس کو ابھرنے اور ظہور میں آنے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے ایک خارجی اپیل کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے. وہ خارج سے ایک اپیل ہوگی. چنانچہ انبیاء علیہ السلام، اب دیکھیے ربط واضح کرتے ہیں، چنانچہ انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے داعیان حق سب کے سب یہی خدمت انجام دیتے رہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خارجی تحریک پیدا کرتے ہیں، وہ تذکیر کرتے ہیں، وہ یاد دہانی کراتے ہیں، اب اس پر وہ متفرع کرتے ہیں. اسی لیے ان کو قرآن میں مذکر، یاد دلانے والے، ذکر، یاد، تذکرہ، یاداشت، اور ان کے کام کو تذکیر، یاد دہانی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء اور کتابیں اور داعیان حق انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے، بلکہ اسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی. نفس انسانی کی طرف سے ہر زمانے میں اس تذکیر کا جواب بصورت لبیک ملنا اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ اندر فی الواقع کوئی علم چھپا ہوا تھا جو اپنے پکارنے والے کی آواز پہچان کر جواب دینے کے لیے ابھر آیا. تو یہ انہوں نے پورا استدلال بیان کیا ہے اور نفی کیا اس بات کی یہ محض استعداد ہے، یہ پورا علم ہے، یہ اندر موجود ہے، بالقوہ ہے، لیکن اس کو خارجی تحریک چاہیے. پھر اسے جہالت اور جاہلیت اور خواہشات نفس اور تعصبات اور شیاطین جن و انس کی گمراہ کن تعلیمات و ترغیبات نے ہمیشہ دبانے اور چھپانے اور منحرف اور مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں شرک، دہریت، الحاد، زندقہ اور اخلاقی و عملی فساد رونما ہوتا رہا ہے. لیکن ضلالت یعنی گمراہی کی ان ساری طاقتوں کے متحدہ عمل کے باوجود اس علم کا پیدائشی نقش انسان کی لوح دل پر کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے، اور اسی لیے تذکیر و تجدید کی کوششیں اسے ابھارنے میں کامیاب ہوتی رہی. یہ ایک مفصل بیان میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ یہ بات کہ میں نے کوئی نادر بات کہہ دی ہے، کوئی نئی بات کہہ دی ہے، ہماری پوری علمی روایت اس کے پیچھے موجود ہے. یعنی آپ کے سلف اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ابن کثیر آگے صحابہ کے اقوال نقل کریں گے، حدیثیں نقل کریں گے، یہ بتائیں کہ کیا چیز ہے جو آپ کے اندر رکھی گئی ہے، اور قرآن مجید کی ان آیات کی شرح میں آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ اصل میں توحید کا وہ علم ہے جس کو انسان اپنے باطن میں لے کر آیا ہے. ٹھیک ہم سب آپ نے بہت تفصیل سے، بلکہ مولانا مودودی کا جو یہ اقتباس پڑھا ان کے نقطہ نظر سے کوئی اختلاف کرے یا اتفاق کرے، لیکن جو زور بیان ہے ان کے قلم میں وہ بھی بے مثال ہے. بہت تفصیل سے آپ نے جو دوسری آیت ہے، پہلے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا پہ اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اس پر جو سوالات، اعتراضات بالعموم اٹھائے جاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے. دوسری ہے عہد الست، کہ مواخذے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے فطرت میں موجود توحید کے شعور کو قرار دیا ہے. اس پر آپ نے اپنی بات بیان کی، لیکن اس پر بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور وقت چونکہ ہمارا یہاں پر ناظرین ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم غامدی صاحب کے سامنے وہ سارے اعتراضات رکھیں گے. اگر مواخذے کی بنیاد توحید ہے اور یہ فطرت کے اندر موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا کیوں یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، رسولوں کے ذریعے ہم نے اتمام حجت کیا، اور پھر ان کے بعد ہم عذاب لے کر آتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ میں وہ آیت کے جس میں بیان ہوا ہے کہ فطرت کا یہ دیا وہی کی لو اور وہی کی طاقت اور وہی کے اقدام کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا. یہ سارے اعتراض انشاءاللہ ہم سب اگلی نشست میں آپ کے ساتھ زیر بحث لائیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.